وسیلہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لغوی معنی واسطہ، ذریعہ، سبب، یعنی جس واسطے سے، جس ذریعے سے کوئی چیز حاصل کی جائے۔ مثلا گاڑی ہے، موٹر بائک ہے، کار ہے، یہ واسطہ اور وسیلہ ہے سفر کرنے کا۔ ایسے ہی تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے، ملازمت ہے، یہ وسیلہ ہے روزگار کا۔ تو الغرض وسیلہ کا معنی واسطہ، ذریعہ، سبب۔ اور شریعت کے اندر، دین کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ کہتے ہیں کہ کسی نیک ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا۔ اب وہ واسطہ اور وسیلہ کیا ہے اس کی تفصیل میں آگے عرض کرتا ہوں۔ الغرض اللہ کا تقرب حاصل کرنا کسی واسطے اور ذریعے سے، اس کو شریعت کے اندر وسیلہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا معنی وسیلہ کا یہ ہے کہ وسیلہ جنت کے اندر ایک انتہائی اعلیٰ مقام کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں واقع ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہم ہر اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ، تو یہاں جو اذان کے بعد کی دعا کے اندر وسیلہ کا ذکر ہے، اس وسیلہ سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے اندر جو خاص مقام ہے وہ مراد ہے۔ تو یہ تین معنی ہیں وسیلہ کے۔ اب سوال یہ ہے کہ وسیلہ دعا کے اندر دینا، بعض لوگ وسیلہ دینا کہتے ہیں، بعض لوگ وسیلہ پکڑنا کہتے ہیں۔ کوئی بھی الفاظ علاقے کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، معنی سب کا ایک ہی ہوتا ہے۔ تو وسیلہ دینا کہیں یا وسیلہ پکڑنا کہیں یا وسیلہ سے دعا مانگنا کہیں، یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو مطلقاً یہ کہہ دینا کہ وسیلہ جائز ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اور مطلقاً یہ کہہ دینا کہ ہر قسم کا وسیلہ جائز ہے، یہ بھی غلط ہے۔ وسیلہ کی بعض صورتیں جائز ہیں اور وسیلہ کی بعض صورتیں ناجائز ہیں۔ جو صورتیں ناجائز ہیں ان کو میں پہلے عرض کر دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ تھوڑی ہیں۔ 3 صورتیں ایسی ہیں وسیلہ کی جو ناجائز اور حرام ہیں، اور جائز صورتیں زیادہ ہیں، تو ان کو میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے وسیلہ کی ناجائز صورتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی صورت تو یہ ہے کہ دعا کے اندر اس نیت سے، اس نظریے سے وسیلہ پکڑنا یا وسیلہ دینا کہ اللہ تعالیٰ بغیر وسیلے کے میری بات، میری دعا، میری التجا، میری درخواست سنے گا ہی نہیں، ایسا وسیلہ دینا ناجائز ہے۔ یعنی اللہ کے متعلق یہ ذہن میں آ گیا کہ بغیر وسیلے کے اللہ تعالیٰ میری بات ہی نہیں سنے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میرے بندے جب میرے متعلق سوال کریں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو قریب ہوں، مجھ سے جو بھی دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تو اپنے بندے کے اس رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں جس رگ پر آدمی کی جان کا دار و مدار ہوتا ہے، کہ جس رگ کے کٹنے سے جانور کی، انسان کی جان ہی ختم ہو جاتی ہے، جس کو شہ رگ کہتے ہیں، میں تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور سورۃ فاتحہ کے اندر ہم آپ روزانہ کئی مرتبہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے باری تعالی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری بھی نہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
تیرے علاوہ ہم کسی سے مانگتے ہی نہیں۔ اگر ہوتا نعبد و نستعین تو پھر اس کا معنی بن سکتا تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، دوسروں کی بھی کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، دوسروں سے بھی مانگتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ اور اگر یوں ہوتا کہ نعبد ایاک و نستعین ایاک، یعنی ایاک بعد میں ہوتا، نعبد اور نستعین پہلے ہوتا، تو اس کا مطلب بھی یہ بنتا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حصر، جس کو عربی گرامر کے اندر حصر کہتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ ہم کسی کے سامنے نہ سجدہ کرتے ہیں، نہ تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں، اگر ایاک بعد میں ہوتا۔ اور ایاک کو پہلے لگا دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے اندر تو بہت ہی زیادہ حصر ہو گیا، یعنی جو پہلے معنی تھا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کے اندر مزید تاکید ہے پہلے لانے کی وجہ سے کہ اے باری تعالیٰ، اے مالک کائنات، خالق کائنات، اے ہم سب کے روزی رساں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد مانگتے ہی نہیں۔ لہذا بغیر واسطے کے، بغیر وسیلے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، التجا کرنا، درخواست کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس نیت سے وسیلہ دے رہے ہیں یا وسیلہ پکڑ رہے ہیں کہ بغیر وسیلہ کے شاید مانگنا جائز ہی نہیں، یا اللہ تعالیٰ میری بات سنے گا ہی نہیں، تو ایسا وسیلہ ناجائز ہے۔ دوسری قسم ناجائز وسیلہ کی، یہ نیت ہو کہ میں وسیلے سے دعا مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہو جائے گا کہ میری بات مانے، یہ بھی غلط ہے اور ناجائز ہے۔ بھلے آپ جس کا بھی وسیلہ دیں، اعمال کا وسیلہ دیں، ذات کا وسیلہ دیں، سب سے بڑی ہستی کا وسیلہ دیں، اگر دل کے اندر یہ بات ہے کہ میں یہ وسیلہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ کے ذمے ہو جائے گا کہ اللہ میری بات مانے، میری دعا قبول کرے، تو یہ وسیلہ بھی ناجائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے کسی کا کوئی کام نہیں ہے۔ ہم اللہ پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈال سکتے کہ اب اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ بات واجب ہو گئی کہ چونکہ میں نے وسیلہ دے دیا ہے فلاں کا، لہذا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ وہ میری دعا لازمی قبول کرے۔ تو ایسی نیت سے، نظریے سے وسیلہ دینا دعا میں، یہ بھی ناجائز ہے۔ اور تیسری صورت وسیلہ کی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیچ میں سے نکال دے، خود جس کا وسیلہ دے رہا ہے اسی سے ہی مانگنا شروع کر دے، جیسے یا غوث الاعظم دستگیر ما، یہ عام لفظ ہے، کہا جاتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی میری امداد کیجئے، اور فارسی میں کہتے بھی امداد کن از رنج غم آزاد کن، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں کہہ رہے ہیں کہ اے عبد القادر میری امداد کیجئے اور مجھے پریشانیوں سے نجات دیجئے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو بیچ میں سے الگ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ایسا وسیلہ انتہائی خطرناک ہے، ناجائز بھی ہے، حرام بھی ہے اور خطرناک بھی ہے، ایمان سے نکلنے کا سبب ہے کہ آدمی بالکل ہی اللہ تعالیٰ سے الگ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے جو کام تھا وہ ڈائریکٹ اس وسیلہ سے مانگ رہا ہے۔ تو یہ تین صورتیں وسیلہ کی ایسی ہیں جو ناجائز ہیں اور درست نہیں۔